بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے آج جمعۃ المبارک کے خاص دن میں دعا کرتی ہوں۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، جنہوں نے مجھے میسیج کیے ہیں، ان میں خاص طور پر مس رانا، مس عظمیٰ، ان سب کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ پر ایسی نظر رحمت ڈال دے کہ آپ کے گھر، آپ کی جولی، آپ کے دل سے ہر دکھ اور تنگ دستی کو نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگ لیجئے اس عمل کی، اس وظیفے کی، کہ اللہ پاک جو عمل، جو وظیفہ، جو ذکر ہمارے لیے باعث خیر ہے اور تیری رضا کا باعث ہے، اسے کرنے کی ہمیں ضرور توفیق عطا فرما۔ آمین۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے وظائف سنتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس کوشش کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ سے مدد مانگ لیجئے، اللہ سے توفیق مانگ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی بھی ضرور توفیق ملے گی۔ اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو اس وقت بالکل خالی ہاتھ ہیں، خالی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، پریشانی میں ہیں، قرض اتارنا ہے، اور جن کو قرض ادا کرنا ہے وہ بہت پریشان کر رہے ہیں، گھر کے حالات بھی خراب ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر بالکل زیرو ہیں اور ہیرو بننا چاہتے ہیں، مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ پاک آپ پر بہت ہی نظر کرم فرما دے گا کہ گھر سے، آپ کے دل سے تنگ دستی بالکل نکال دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ پر بہت مہربان ہونے والا ہے اس عمل سے۔ یہ وظیفہ جو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ خصوصی وظیفہ اس لیے ہے کہ یہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ اللہ کے دوست، ولی اللہ کا مطلب سب جانتے ہیں کہ اللہ کا دوست، جنہوں نے وظائف کیے ہوتے ہیں، عمل ذکر اذکار سے اللہ سے قربت کی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اور ان کے وظائف پر عمل کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کے لیے 3 دن کا اہتمام کرنا ہے، پورے 3 دن ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آپ وظیفہ کریں وہاں ٹی وی، تصویر، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے آپ ڈسٹرب ہوں یا جو فرشتوں کے آنے کے لیے رکاوٹ بنے۔ آپ کی مدد کے لیے فرشتے آئیں گے، ضرور آئیں گے اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ اور یہ وظیفہ کسی ایک کا کیا ہوا نہیں، ہزاروں لوگوں کا کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے اسے فائدہ ملا ہے۔ تو یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، 3 اذکار ہیں جس کی توفیق اللہ نے آپ کو اگر دے دی تو سمجھ جائیے کہ تنگ دستی اب آپ کے گھر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے آپ کو آسانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے 72 بار نماز ظہر کے بعد یا نماز فجر کے بعد سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور بالآخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھ لیجئے یا 11 بار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور میں 9، 11، 3 اس لیے کہتی ہوں کہ جب تک آپ دل سے پڑھ سکے، ایسے جیسے مدینہ سامنے ہے اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ پہلے جو کہتے ہیں ایک دن شاید آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے، رک رک کے پڑھے، کیونکہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے 72 بار 3 دن سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شام کو مغرب یا عشاء کے بعد 1100 بار یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی پڑھنا ہے۔ اے غنی، اے دولت مند، یا مغنی، اے دولت مند کرنے والے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 41 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ 3 دن، تینوں دن 41 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور اس میں آپ کسی کو ساتھ شامل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کر آپ پڑھائے تو یہ آپ نے دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ خاموشی کے ساتھ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کی جائے، اور جب تک دعا نہ کر لیں آپ دنیا کی کوئی بات نہ کیجیے گا۔ بہت اہتمام کے ساتھ یہ 3 دن گزار دیجیے گا اور صدقہ دے دیجیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، اپنے لیے دعا کر لیں، اللہ سے راستہ مانگ لیں، رہنمائی مانگ لیں، مدد مانگ لیں، اللہ سے غیبی اور ظاہری مدد کا سوال کر لیں، تو آپ صدقہ دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ صدقہ جتنی آپ کی حیثیت اور توفیق ہے اسے دے دیجئے، کیونکہ صدقہ اللہ بڑھاتا ہے، اس کا آپ کو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس کے ذریعے سے آپ کی مدد بھی فرمائے گا۔ کوئی بھی اللہ کو عمل پسند آ جائے،
کوئی بھی عمل اللہ کی رحمت کا باعث بن جائے تو انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا اور 3 دن میں آپ کا قرض اتارنے کا اسباب بنائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت ان تمام اذکار پر غالب ہے، کیونکہ میں نے کئی اذکار کرنے والے، کئی عبادتیں کرنے والے بھی محروم دیکھے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنا پڑھا ہے اور اللہ پھر بھی قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذکر اذکار تو آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، آپ کے دل کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اصل اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کس لمحے، کس گھڑی عنایت ہو جائے آپ کو اور کس ذریعے سے عطا ہو جائے۔ تو اپنے جو وظائف ہیں، اپنے جو ذکر اذکار ہیں، ان پر بھروسہ نہ کیجیے گا، ان پر تکبر نہ کیجیے گا۔ سب کچھ ہی اللہ کی رحمت میں پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ کر دے، اگر وہ چاہے تو بہت 40 سال عبادت کرنے والے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک پل میں عبادت کرنے والا اللہ سے وہ سب کچھ لے لیتا ہے جو صدیوں میں کسی کو نہیں ملتا۔ تو وجہ صرف یہ ہوتی ہے عجز، انکساری، محبت، خلوص اور یہ کوشش کہ اللہ بس کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کر کے آپ مانگیے، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کا قرض ضرور اترے گا۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں، یہ گارنٹی سے وظیفہ دے رہی ہوں۔ کرنے والا محروم نہیں رہے گا، اس کا گھر ضرور بھرے گا دولت سے انشاءاللہ۔ اللہ مال میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ اللہ آج کے دن سب کی جولیاں بھر دے، کسی کو بھی خیر، رحمت سے، برکت سے محروم نہ رکھے۔ اللہ سے مانگنے والا بے شک محروم نہیں رہتا۔ اللہ سب پر اپنی نظر عنایت کرے، آمین ثم آمین۔